अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 20 अप्रैल बरोज पीर अमेरिका और ईरान की बातचीत के लिए पूरा इस्लामाबाद और रावलपिंडी बंद है। एक तरफ तो सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त से सख्त किए जा रहे हैं कि अमेरिकन और ईरानियों के कल इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात होने हैं। दूसरी तरफ रात को ही ईरान की जानब से इनकार हो गया था कि हम इस्लामाबाद नहीं आ रहे। शहबाज शरीफ साहब ने 45 मिनट की मसूद पज़ेश्कियान को कॉल भी की, लेकिन उसके बाद जो हुआ है तो शायद अब मामलात मजीद खतरनाक होने जा रहे हैं। सीज फायर टूट चुका है और जंग बंदी जो 2 हफ्तों के लिए हुई थी उसके अंदर अब 48 घंटों से भी कम का वक्त रह गया है। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान क्या करने जा रहा है या क्या कर सकता है या कितनी बड़ी बेइज्जती है, इस हवाले से इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है और कुछ दीगर अहम खबरें आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें और फीडबैक जरूर देना है आपने कि क्या पाकिस्तान जो सफारती कोशिश कर रहा था और अमेरिका ने उस पर जो शब खून मारा है, तो अब पाकिस्तान कहां पर खड़ा हुआ है, तो इस हवाले से आपने जरा बताना है। तोसिका एक जहाज है ईरान का जो 900 फीट लंबा है, यानी अच्छा बड़ा कार्गो जहाज है। ये गल्फ ऑफ ओमान से गुजर रहा था। अमेरिका ने नाकाबंदी कर रखी थी, इसे वार्निंग दी गई अमेरिकन के मुताबिक और 6 घंटे तक इसे रोक कर रखा गया। जब वो बंदर अब्बास की तरफ जहाज आगे बढ़ने लगा और उन्होंने अमेरिकन वार्निंग को इग्नोर किया, तो उसके बाद खबर ये है कि अमेरिकन ने उस तोसिका का जो जहाज है उस पर हमला कर दिया, धावा बोल दिया। उस पर बड़ा सा ईरान का झंडा भी लगा हुआ था। ऐसा नहीं है कि गलती से हुआ है, तो उस पर हमला कर दिया गया और हमला किया गया इंजन रूम पर। इंजन के अंदर सुराख हो गया और जहाज जो है वो डैमेज हो गया, यानी उसकी मूवमेंट नहीं हो सकती थी। अमेरिकन नेवी के जो कमांडोज हैं वो आगे बढ़ते हैं और जहाज पर कब्जा कर लेते हैं। अभी तक दिन के 12 बजने वाले हैं 20 अप्रैल के, अभी तक ये जो जहाज है वो अमेरिकन के कब्जे में है। ट्रंप ने बड़ी खुशी से ऐलान किया कि हमने ईरान के जहाज पर, बड़े कार्गो जहाज पर जिस पर हमने पाबंदियां लगा रखी थी, उस पर हमने कब्जा कर लिया है। तो ये डेवलपमेंट्स कब हो रही हैं? जब जंग बंदी में सीज फायर खत्म होने में बस तकरीबन 48 घंटे रह गए हैं। ये डेवलपमेंट्स उस वक्त हुई हैं कि जब इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पिंडी के बेशुमार इलाके बंद हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां हॉस्टल्स बस अड्डे बंद हैं। इस्लामाबाद के शहरी जो है वो मफलूज है और दूसरी तरफ जो है वो ये डेवलपमेंट हो गई है, जिसके बाद तो अब बातचीत के हवाले से तो चीज़ें आगे पॉजिटिव सीमत में बढ़ती हुई नहीं नजर आ रही, क्योंकि मेरे सामने इस वक्त जितनी खबरें खुली हुई हैं, जितनी इंटरनेशनल मीडिया की है, अल जजीरा है, ईरान में स्किप इस्लामाबाद टॉक्स एम टेंशन ओवर यूएस सीजियर ऑफ कार्गो शिप, अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है, CNN रिपोर्ट कर रहा है, तेहरान वाउज रिटेलिएशन आफ्टर यूएस सीज ईरान। अच्छा, इसी तरह से दुनिया भर के जरीदे, दुनिया भर के अखबारात, दुनिया भर का मीडिया यही रिपोर्ट कर रहा है कि अब बातचीत का इम्कान नहीं है, क्योंकि रात को सीज फायर टूट गया था। जब ईरान की विसल पर कब्जा हुआ तो और उसके बाद ईरान की जानब से कुछ ड्रोन फायर किए गए, अमेरिकन की जानब से भी जो है वो जवाब दिया गया। तो अब जो सीज फायर था, चले बड़े पैमाने पर नहीं टूटा, रात को ये भी खबरें आना शुरू हो गई थी कि इसराइल के तैयारे शाम की फजाओं के अंदर परवाजें भर रहे हैं और मेरे पास इस हवाले से बाकायदा जो है वो खबरें भी हैं। तो अब चीजें हैं खराब। इसराइली फजाइया के दर्जनों जहाज शाम की फजाई हदूद से ईरान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और अमेरिका की जानब से ईरानी बहरी जहाज को कब्जे में लिए जाने के बाद ईरान की जानब से सख्त रद्द-ए-अमल, ईरान ने ड्रोन्स के जरिए अमेरिकी फौजी जहाजों को निशाना बनाया। तो इसका मतलब ये है कि वो अमेरिका बहादुर, वो सुपर पावर जो एक तरफ बातचीत में लगा हुआ था, ईरानियों का खदशा जेन्युइन था। रात को 1 बजे मैंने वीलॉग किया जिसके अंदर मैंने बताया
کہ وال سٹریٹ جرنل کی خبر ہے اور ایرانی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ناکہ بندی کی ہوئی ہے ختم کریں، اور منصوبہ امریکہ کا یہ ہے کہ ایران کو بات چیت میں لگا کے ایرانی جہازوں پر وہ قبضہ کر لے، اور ایسا ہی ہوا، ایسے ہی ہوا۔ ایون امریکہ کا منصوبہ تو ہے مرچنٹ جو ہے وہ شپ تو الگ، جو تیل والے جو شپس ہیں ایران کے، ان پر قبضہ کیا جائے تاکہ ایران کو ایک بڑا ڈیمیج دیا جائے، ایران کو بلیک میل کیا جائے۔ اس سے پہلے بھی ایرانی کہتے ہیں کہ جب ہم پہلے راؤنڈ کے لیے اسلام آباد آئے تھے تو ان کی نیوی پہنچ گئی تھی اور ہمارا تصادم بھی ہوا تھا، اور پھر ہم نے ان کو بھگا دیا تھا۔ یہ ابنائے ہرمز کے اندر جو بچھی ہوئی مائنز ہیں ان کو صاف کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ اب چھوڑ دینا خبریں کیا آ رہی ہیں، کس کا کس سے رابطہ ہو رہا ہے۔ رات کو بھی بتایا تھا ایران کے اندر مسعود پزشکیان کی بھی حیثیت شہباز شریف صاحب سے کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے، اور شہباز شریف صاحب کی کیا حیثیت ہے وہ بھی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس طرح پاکستان کے اندر تگڑا کنٹرول ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا کسی بھی دور کے اندر۔ لہٰذا اب یہاں پہ بے عزتی کس کی ہے جو اصل بات ہے، چھوڑ دے ساری چیزوں کو، چھوڑ دے کس کی کارگو پہ حملہ ہوا، قبضہ ہو گیا، پابندی تھی نہیں پابندی تھی، امریکنز نے بدماشی کی، سیز فائر توڑ دیا، یا دوبارہ جنگ شروع ہو سکتی ہے، اور عالمی منڈیوں کے اندر بھونچال آیا ہے 7% تک۔ جیسے یہ خبریں آئی نا، پیٹرولیم مصنوعات قیمتیں 7% اوپر چلی گئی ہیں۔ اب کم ہونے پر تو پاکستانیوں کو ریلیف نہیں دیا گیا تھا، ہو سکتا ہے یہ جو مہنگا ہو رہا ہے دوبارہ پاکستان کے اندر تیل مہنگا کر دیا جائے، کیونکہ منڈیاں ڈگمگا رہی ہیں نا، بھونچال آیا ہوا ہے۔ اسٹریٹ آف ہرموز کھلا، قیمتیں نیچے آنے شروع ہو گئی۔ اب جو دوبارہ حملہ ہو گیا ایران کی جو ہے وہ شپ پر قبضہ ہو گیا، تو اب دوبارہ اوپر جا رہے ہیں۔ اچھا چھوڑ دیں ساری چیزوں کو، اگلے ویلوگ میں ڈسکس کر لیں گے تفصیل کے ساتھ یہ ساری چیزیں جو ہو رہا ہے۔ میرے لیے اہم کیا ہے کہ پنجہت یا جو کہہ رہے ہیں کہ جو میڈیشن کروا رہا ہے، جو صلح کروا رہا ہے، وہ ہے پاکستان۔ یعنی پاکستان صرف یہ نہیں کہ آ جائے پاکستان آ کے بیٹھ جائے ہم آپ کو جگہ دے رہے ہیں، نہیں، پاکستان باقاعدہ امریکن کے ساتھ رابطے میں، فیلڈ مارشل ایران گئے ان کے ساتھ رابطے میں، تو اس کا مطلب یہ کہ پاکستان جو ہے وہ صلح کروا رہا ہے۔ اب جب پاکستان صلح کروا رہا ہے تو امریکہ صلح کو توڑنے کے لیے، صلح نہ ہونے دینے کے لیے ہر وہ اقدام کر رہا ہے۔ اب یہ بے عزتی کس کی ہے، عدم اعتماد کس پر ہے، پاکستان پر۔ تو اس کا مطلب ہے امریکہ پاکستان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ دیکھیں عام طور پہ گاؤں دیہاتوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ گاؤں دیہاتوں کا ایک ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے، وہ جرگا کرتا ہے، پنجہت کرتا ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے، اور اس کی کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ بڑا جو چودھری ہے اس کی بات کو ٹھکرا دے۔ یہاں پہ عجیب تماشا ہے، نوکروں جیسا سلوک۔ اس سے بڑی انسلٹ کیا ہو سکتی ہے کہ ہم ہر چیز سٹیک پہ لگا کے پورا ملک بند کر کے پہلے ہی معاشی طور پہ پاکستان کا بیڑا گرک ہے۔ دیکھیں پاکستان کی نیت پہ یہاں پہ نہیں شک کیا جا سکتا، بہترین کام کیا پاکستان نے بغیر کسی شک و شبے کے، حکومت جس کی بھی ہو، 45 والی ہو 47 والی ہو، بہترین کام ہے، پاکستان کی عزت دنیا میں بڑی ہے۔ لیکن امریکہ اس کو سیریس نہیں لے رہا۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم امریکہ کو کان سے بھی نہیں پکڑ سکتے، ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم کہ اوئے یہ کیا کیا تم نے، ہم تمہاری خاطر لگے ہوئے تھے، ہمارے جہاز اڑ رہے ہیں، سیکیور کر رہے ہیں، سیکیورٹی دے رہے ہیں، کبھی ہم تہران جا رہے ہیں، کبھی ہم کدھر جا رہے ہیں، اور تم سپوائلر خود ہی بنے ہوئے ہو۔ ایک دفعہ ہماری بات سن لو، مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے بعد میں لڑ لینا آپس میں، لیکن یہ ہماری تم کہاں پہ عزت رکھ رہے ہو، ہم تمہارے لیے ہوٹل خالی کروا رہے ہیں، انتظامات کر رہے ہیں، تم جہازوں پہ قبضے کر رہے ہو۔ تو یہ سب سے بڑی بے عزتی تو پاکستان کی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کیا کرے۔ ہاں ایران والا معاملہ ہوتا تو ہو سکتا ہے پاکستان اونچ ریچ کر لیتا، امریکہ سپر پاور ہے، ہماری اتنی حیثیت ہی نہیں ہے عملی طور پہ۔ تو اسی لیے تو وہ ایران کہہ رہا تھا کہ گرنٹر جو ہے وہ چائنا ہونا چاہیے، گرنٹر کوئی تگڑا ملک ہونا چاہیے جو امریکہ کو بھی سبق سکھا سکے۔ تو بہرحال ہم مزید جو ہے اس پر اگلے ویلاگ کے اندر بات کر لیں گے۔ ابھی تو صورتحال بڑی مختلف ہے، پولیس خدمت مرکز F6 بند کر دیا گیا ہے، گلبرگ گرین کو بند کر دیا گیا ہے، فیض آباد ٹریفک ہیڈکوارٹر سمیت پولیس خدمت مرکز لائسنس والی سرگرمیاں معطل کر دی گئی ہیں۔ نسٹ یونیورسٹی کے اندر آج تمام جو انٹری ٹیسٹ ہونے تھے وہ کینسل کر دیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ
جتنی بھی اہم ایکٹیویٹیز تھی سرکاری وہ معطل کر دی گئی ہیں. اور جو ایون ریڈ زون کے اندر جو وزراء کی رہائشیں ہیں، وزراء جو حکمران ہیں ان کو کہا گیا بھائی آپ نے، اور وزراء اور پھر ان کا سٹاف اور سارے جو ظاہر بیوروکریٹس، ان کو کہہ دیا گیا کہ آپ نے ورک فرام ہوم کرنا ہے، آپ نے گھر سے کام کرنا ہے. اور دوسری طرف یہ صورتحال ہے. ایسی صورتحال میں کوئی معجزہ ہی ان ٹاکس کو دوبارہ شروع کروا سکتا ہے، ادروائز اب چیزیں خطرناک ہوں گی، مزید تباہی ہوگی. اور کیا ہوگا؟ تباہی ہوگی، مزید تباہی ہوگی، انسانیت کا مزید جنازہ نکلے گا اور پاکستان جیسے ملکوں پر مزید بوجھ پڑے گا، غریب لوگ مزید مہنگا تیل خریدیں گے، مزید پریشانی ہوگی. بہرحال ہم آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.